قریب آ جاؤ، ڈرو نہیں، ہم آپ کو کھاتے نہیں ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. اس سورت کا نام سورت السبا ہے اور آج قوم سبا کا ذکر ہے. سبا ایک آدمی کا نام تھا، اس نے یمن میں ایک شہر بسایا جس کا نام سبا پڑ گیا، اور اس طرح کرتے کرتے پورے علاقے کا نام سبا ہو گیا. یہ وہی سبا ہے جہاں ملکہ سبا تھی جس کا ذکر سورۃ النمل میں گزر چکا ہے، جو کہ ایک ہدہد نے اس کو تلاش کیا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، پھر اس نے آ کے کلمہ پڑھا. تو یہ جو قوم تھی قوم سبا، یہ بڑی خوشحال قوم تھی، اور انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا جس کا نام تھا سد معارب. اس ڈیم سے پانی آتا تھا اور جناب میلوں تک یہ سبزہ اور باغات اور پھل، اور جناب ایسا خوبصورت منظر تھا کہ وہاں اس علاقے میں نہ سانپ، نہ بچھو، نہ مکھی، نہ مچھر، نہ کھٹمل، کوئی چیز نہیں، صاف ستھرا علاقہ تھا. ایسے اللہ پاک نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کھاؤ پیو، ادھر بھی باغ ہے، ادھر بھی باغ ہے، جدھر جاتے ہو باغ ہی باغ ہے، کھاؤ پیو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو. لیکن انہوں نے جب ناشکری کی تو اللہ نے ان دو باغ تھے، ایک باغ ادھر دائیں تھا ایک بائیں، تو اللہ نے اس کو ختم فرما دیا. وہ بن ٹوٹا، ایک چوہے نے اس کے اندر سوراخ لگائی اور اس کی وجہ سے اس کا جو بند تھا وہ کمزور ہوا، اور آخر کار جب بارشیں زیادہ ہوئی تو وہ بند ٹوٹا اور سیلاب میں وہ سارا علاقہ بہہ گیا. تو وہاں سے نکلنے پر پھر مجبور ہوئے. تو اللہ پاک نے یہاں بتایا ہے کہ جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. فرمایا لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیا، البتہ تحقیق سبا والوں کے لیے ان کی رہائش گاہوں میں نشانی ہے. خوبصورت رہائش گاہ ہے، وہ بھی ایک نشانی. جنتان عن یمین و شمال، دو باغ دائیں اور بائیں. جنتان عن یمین و شمال، دو باغ اللہ نے عطا فرمائے تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں. جنتان عن یمین و شمال، پھر اللہ پاک نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا پاکیزہ رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر ہے، پاکیزہ علاقہ ہے. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اور بخشنے والا رب، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب.
جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور. خوبصورت پاکیزہ شہر. ہمارے یہاں تو شہر پاک نہیں ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، اور صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے. ہر مسلمان کو صفائی کا خیال کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے گند نکالا اور دوسرے کے گھر کے سامنے رکھ دیا. یہ ہماری مسلمانی ہے. بھئی یہاں حکومت نے بندوبست کیا ہوا ہے، ڈبے رکھے ہوئے، دن کو گاڑیاں آتی ہیں تو اس میں ڈالو یا باہر جا کے اس ڈبے میں ڈالو. یہ کیسی بے حسی ہے کہ گھر سے نکالا اور دوسرے مسجد کے سامنے رکھ جاتا. تو اللہ پاک فرماتے پاک شہر ہے، بلدۃ طیبۃ. شہر کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی. تو یہ مچھر اور یہ مکھیاں اور یہ چیزیں، اس کی پیداوار کے کچھ لوگ ہم ذمہ دار ہیں. جب صفائی نہیں کریں گے تو یہ چیزیں تو آئیں گی. کھا پی کے عام شام کھا کے تو باہر جناب پوٹلی رکھ دیتے ہیں کہ لوگ دیکھے بھی اور جناب گن بھی ہو. نہیں، اپنے گن کو کھایا پیا تو جگہ تک پہنچاؤ. بلدۃ طیبۃ ورب غفور. پاکیزہ شہر اور بخشنے والا مہربان. کیسا اللہ پاک نے اب فرمایا کہ بخشتا ہوں میں تمہارے گناہوں کو. چھوٹے موٹے گناہ اللہ بخش دیتے، لیکن شکر گزار تو ہونا چاہیے. تو پھر جب انہوں نے فرمایا فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، پلٹا کھایا، ناشکری کی. فَأَعْرَضُوا، منہ پھیرا، اللہ کی نعمتوں سے منہ پھیرا. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم نے ان پر ایک سیلاب بھیج دیا. سیل العرم، بند کا سیلاب، بند ٹوٹ گیا اور اس کا سیلاب آ گیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ، اور تبدیل کر دیا ہم نے بِجَنَّتَيْهِمْ، ان کے دونوں باغوں کو اللہ نے تبدیل کر دیا. جنتین، ایسے باغوں کے ساتھ، ذواتِ اکل خمط، جس کا پھل جو تھا وہ کسیلا تھا، کڑوا تھا، ترش تھا. پہلے تو میٹھا تھا لیکن اب اللہ نے اس کو تبدیل کر دیا. اس کی مٹھاس کو اللہ، پھلوں کے اندر مٹھاس کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. ہاں جی، یہ خوبصورت پھل. کہتے گرمی ہے تو میں نے گرمی ہے تو آم بھی تو کھاتے ہو، گرمی نہ ہو تو آم کہاں سے کھاؤ. یہ پھل جو ہے یہ تو گرمی کا، اس کا یہ بھی تو حصول ہے. کتنے پھل آج کل گرمی کی وجہ سے آتے ہیں. فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیرا. منہ پھیرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرے، چاہے وہ دنیاوی نعمت سے منہ پھیرے یا دینی نعمت سے منہ پھیرے. یہ جو ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں نا، یہ دینی نعمت سے منہ پھیرنا ہے. کیونکہ قرآن کو نہیں سنتے، دین کو نہیں سیکھتے، یہ اس نعمت سے منہ پھیرنا ہے. تو اللہ یہ بھی واپس لے لے. یہ جو تھوڑی بہت نماز ہے، یہ اس کی توفیق بھی ختم ہو جائے گی. چاہے دنیاوی نعمت ہے چاہے دینی نعمت تو اس سے بڑی ہے. دنیاوی نعمت تو ویسے بھی ختم ہو جائے گی، لیکن دینی نعمت ہمارے ساتھ جائے گی. فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیرا. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بتائے جو منہ پھیرتے ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ، ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا. وہ بند جو ان کے لیے کیا، جس طرح ہمارا تربیلا بند ہے، منگلہ بند ہے، وارسک بند ہے، اب ایک اور بن رہا ہے گلگت بلتستان میں. تو یہ ایک نعمت ہوتی ہے پانی کی. تو جب انہوں نے منہ پھیرا، ناشکری کی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس بند کو توڑ دیا اور سیلاب آ گیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، دو باغ تھے دائیں بائیں، ہم نے ان کو تبدیل کر دیا. جنتین، ایسے باغوں سے، ذواتِ اکل خمط، کہ اس میں جو پھل تھا وہ کڑوا کسیلا تھا. وَأَصْلٍ، اور ان پھلدار درختوں کو ہم نے جھاڑیوں میں تبدیل کر دیا.
پھلدار درختوں کو جھاڑیوں میں تبدیل کر دیا۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ بیری کے درخت رہ گئے۔ جھاڑیاں، کڑوا کسیلا پھل اور بیر کے درخت۔ بیر کے درختوں میں کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے ہی ہوتے ہیں، بیر تو تھوڑے ہوتے ہیں، کانٹے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے قوم سبا کا حال بیان فرمایا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، البتہ تحقیق اہل سبا کے لیے ان کی رہائش گاہوں میں نشانی ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ تھے ان کے دائیں اور بائیں۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر ہے۔ ورب غفور، اور بخشنے والا مہربان اللہ۔ فأعرضوا، انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیرا، ناشکری کی۔ فأرسلنا علیہم، ہم نے بھیج دیا ان کے اوپر سیل العرم، بند کا سیلاب۔ وبدلناہم، و تبدیل کر دیا، بجنتہم، ان کے دو باغوں کو، جنتین ذواتئی اکل خمس، ایسے باغوں کے ساتھ جن کا پھل جو تھا کڑوا کسیلا ترش تھا۔ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ، وَأَصْلٍ، اور جھاڑیوں میں، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ بیری کے درختوں میں۔ فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جو ناشکری کرتے ہیں۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم تو ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ہم تو ناشکروں کو ایسا ہی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ایک ایک نعمت کی ہر وقت شکر ادا کریں۔ اور اصل شکر، ایک تو زبانی شکر ہے، اور اصل شکر جو ہے وہ مسجد میں اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اصل شکر یہ ہے، اللہ ہمیں اصل شکر گزاروں میں سے بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔